خطاب پیکر اخلاص و وفا ترجمان مسلک عشق و محبت حضور قبلہ الحاج محمد اسیف رضا قادری صاحب کو کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت باب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نثر کی صورت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرے سے استقبال فرمائیں، یہ رہ گئی کمی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق جاریار زندہ باد، نعرہ تحقیق، حق جاریار، علماء اہل سنت، سرکار کا میلاد جاری رہے گا، سرکار کا میلاد۔ پورا مجموعہ آپ کو سماعت کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ لائق صد احترام حضرت قبلہ علامہ مفتی سہیل رضا نوری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، یہاں پر موجود علماء دی وقار، مشائخ اعظام، ثناء حضرات، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی عظمت تسلیم نے بڑی محبت سے، بہت پیار سے دعوت دی۔ یہ میرے ہم نام بھی ہیں اور میرے لیے لائق صد احترام بھی ہیں، تو اور یقین جانیے کہ جب محبت والوں میں آئے بندہ، اس دعوت کو قبول کرنے میں بھی ایک الگ مزہ ہے۔ اور یہاں آ کر یہ دل باغ نہیں باغ مدینہ ہو گیا۔ بہت اچھا لگا جس طرح انتظام، انصرام، علماء ذی وقار اور جس ایک ویل مینج آرگنائز پروگرام انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی خوشیاں عطا۔ مجھے بتایا گیا کہ جو محفل ہے وہ اس کا عنوان جو ہے وہ نبی امی کانفرنس کے نام سے انہوں نے، تو امی کی تشریح تو بہت سارے لوگوں نے کی اور میں سنی بھی۔ میں اس انداز سے نعت کو شاعر نے کچھ اشعار لکھے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ختم رسول محسن کل عالی نسب ہے، وہ ختم رسول محسن کل عالی نسب ہیں، وہ شان کرم جان حرم فخر عرب ہے۔
بھئی ہر چہرے سے مجھے ویسے بھی داد کی توقع نہیں تھی، چند محبت بھرے چہرے اگر داد دے دیتے ہیں تو یہ دل باغ نہیں باغ مدینہ ہو جاتا۔ خاموش بیٹھنا بہت بہتر ہے، لیکن خاموشی سے بہتر اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ کہنا یہ ذکر اللہ ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ جنت میں درخت لگواتے رہیں، وہ ختم رسول محسن کل عالی نسب ہے، وہ شان کرم جان حرم فخر عرب ہے، اور وہ لغزش آدم کی تلافی کا سبب ہیں، اور عظمتیں ان کی ابھی دریافت طلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیے، انسان ہے مگر عظمت انسان بھی وہی ہیں، بندے ہیں مگر مظہر یزداں بھی وہی ہیں، توقیر حرم کعبہ و ایمان بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی، حامل قرآن بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی، حامل قرآن بھی وہی ہیں، اور امی ہیں۔ اب سنیے، امی ہیں مگر علم کی تفسیر وہی ہیں، لفظوں کے خد و خال میں تاثیر وہی ہیں، مقصود جہاں صاحب توقیر وہی ہیں، اور قرآن کے اوراق پہ تحریر وہی ہیں۔ امی ہیں مگر علم کی تفسیر وہی ہے، لفظوں کے خد و خال میں تاثیر وہی ہے، مقصود جہاں صاحب توقیر وہی ہیں، اور قرآن کے اوراق پہ تحریر وہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ رمز خدا ہے، اسے رہنے دو یہیں تک، اس راز سے واقف نہیں جبریل امین تک۔ وہ کیا ہے؟ یہ رمز خدا ہے، اسے رہنے دو یہیں تک، اس راز سے واقف نہیں جبریل امین تک۔ بڑی محبت سے جو محفل سجائی جاتی ہے اس میں پڑھنے میں بھی ایک لطف آتا ہے، اور صاحبان علم و دانش اور وارثان محراب و منبر اگر ساتھ بیٹھے ہوں تو پھر مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے۔ اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، کہیے آمین، بآواز بلند کہیے گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے جو جس کا حکم ہمیں رب تعالیٰ نے خود عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت درود بھیجتے ہیں، ان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا گیا اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجے تو وہ دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے درود وہ عمل ہے کہ جس کی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، یاد رکھیے بڑی گہری بات ہے، درود کی توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، بھلے اس نے کتنی فضیلتیں سن رکھی، درود کی توفیق اس شخص کو ملتی ہے جسے رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے، درود کی توفیق۔ جیسے مکے تو بہت لوگ جاتے ہیں،
لیکن مدینے جانے کی سعادت اس سے حاصل ہوتی ہے جو عشق والا ہوتا ہے۔ مدینہ عاشقوں کا شہر ہے۔ یہ کعبہ جو کہتے ہیں کہ ایک کعبہ مکے میں ہے اور ایک کعبہ مدینے میں ہے۔ مکے میں فقط کعبہ ہے اور مدینے میں کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ یہ کعبہ دعاؤں کا قبلہ، وہ کعبہ عطاؤں کا قبلہ۔ یہ کعبہ عبادت کا قبلہ، وہ کعبہ محبت کا قبلہ۔ یہ کعبہ درد سنتا ہے، وہ کعبہ درد مٹاتا ہے۔ یہ کعبہ آنسو دیکھتا ہے، وہ کعبہ آنسو پوچھتا ہے۔ ساری دنیا اس کعبے کا طواف کرتی ہے اور یہ کعبہ میرے مصطفیٰ کا طواف کرتا ہے۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھ۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ۔ کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کا کعبہ۔ تو دیکھیے یہ جو درود ہے نا، یہ عشق والوں کو عطا ہوتا ہے، عاشقوں کی غذا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے بزرگوں، دوستو، یہ وہ عمل ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ یاد رکھیے، درود وہ عمل ہے جو میرے ساتھ کہیے، جو قبول ہی۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ آپ دیکھیے، آپ سہیل رضا نوری صاحب مفتی صاحب سے اگر کبھی آپ نے کوئی عمل پوچھا ہو تو آپ فرمائیں گے بیٹا یہ کرو اور ساتھ میں اول آخر درود پڑھ لیں۔ کسی بھی صاحب منصب سے پوچھتے ہیں تو اول آخر درود پڑھنا۔ بھئی اول آخر درود کیوں؟ اس لیے کہ درود تو قبول ہی قبول ہے۔ اب اس غلاف میں، اس پیکنگ میں جو شے بھیجو گے وہ بھی مقبول ہو جائے گا۔ اس لیے کہا اول بھی درود پڑھ لو آخر میں۔ کیوں؟ بھئی یہ تو قبول ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ کبھی ہم اس پر غور کریں کہ قبول، درود قبول ہی قبول کیوں؟ اس لیے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو درود بھیج اپنے محبوب پر۔ خالق کائنات ہمیں حکم دے رہا ہے کہ میرے بندو تم درود بھیجو، ایمان والو تم درود بھیجو۔ بندہ عرض کرتا ہے میرے مالک میں اس قابل کہاں، تیرا حکم ہے، بس میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تو اپنے محبوب پہ درود بھیج۔ اللہ نے فرمایا بندے تم درود بھیجو۔ بندہ عرض کرتا ہے میرے مالک تو خود ہی اپنے محبوب پر درود بھیج، ان کی آل پر بھیج اور ان کے اصحاب پر بھیج۔ درود قبول ہی قبول کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں آپ غور کریں کہ اپنی بات درود کے اندر نہیں ہے۔ میں درود بھیج رہا ہوں یہ نہیں ہے، پہلا تو درود بھیج۔ عبادتیں رد کیوں ہوتی ہیں؟ میں کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ میں، اور درود میں ہے ہی نہیں، اپنا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور خالق کائنات کا حکم بجا لاتے ہوئے کہا میرے مالک تو نے حکم دیا، تو ہی اپنے محبوب پہ درود بھیج، میری یہ اوقات کہاں، تو بھیج۔ تو خالق کائنات گویا یوں فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تو اس وقت سے درود بھیج رہا ہوں جب تو بھی نہیں تھا، یہ جہان رنگ و بو بھی نہیں تھا، مگر اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ قبول بھی ہوتا ہے اور درود پڑھنے والے کو بن مانگے ملتا ہے، بن مانگے ملتا ہے۔ یاد رکھیے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اور یہ بھی میں عرض کروں آپ سے، یہ جو اوراد و وظائف ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کوئی بھی سن لیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر وظیفہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو آج کل پتہ نہیں ہمیں کس طرف لگا دیا گیا کہ بس یہ پڑھو تو آسمان سے بارش ہو جائے گی نوٹوں کی، اور یہ کر لو۔
بھئی دنیا عالم اسباب ہے، یہ سبب کی دنیا ہے، اللہ نے عالم اسباب اسے بنایا، آپ کوشش کریں گے آپ پالیں گے۔ دنیا کے معاملے میں کیا ہے؟ کوشش ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوشش بھی کرتے ہیں آپ اور دعا کرتے ہیں تو اس میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن آپ سوچیں کہ میں کوشش نہ کروں، بس وظیفے پڑھتا رہوں، اور پھر ہر وظیفہ ہر ایک کے لیے بھی نہیں ہے۔ آپ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں مختلف اقسام کی دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، میڈیسن ہیں، کیا ہر میڈیسن ہر بندے کے لیے ہے؟ لیکن ساری کسی نہ کسی تو مرض کے لیے ہے نا۔ لیکن آپ جائیں اور کوئی پیکنگ اچھی لگے اٹھا کے استعمال کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہے اتنی دوائی لینی ہے، اتنی ڈوز لینی ہے، تو اتنی ہی مقدار آپ لیتے ہیں، جبھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور وظائف کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں اور خود ہی شروع ہو جاتا ہے، سم ٹائم اس کا ری ایکشن کچھ اور آتا ہے، کیونکہ ہر وظیفہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن ایک وظیفہ ایسا ہے کہ جس کی اجازت ہمیں کسی سے نہیں لینی، خود خالق کائنات نے اس کی اجازت عطا فرمائی۔ پڑھیے، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں۔ اور ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ، تو درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پڑھا کریں۔ دیکھیے اب میں یہاں کون سا غازی آباد، اب جیسے میں غازی آباد میں آیا ہوں، میں یہاں رہنا شروع کر دوں اور یہاں کوئی معزز شخص بیٹھا ہو اور میں اس کو روزانہ صرف سلام کرتے ہوئے گزروں، میرا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، آتے جاتے صرف سلام کروں، کیا ہوگا؟ کل تک میری جان پہچان نہیں تھی، آج سلام کی برکت سے جان پہچان۔ اور اگر میرا ڈیلی یہ معمول ہو جائے تو اس شخص کو بھی انتظار ہوگا کہ یہ ابھی گزرے گا اور مجھے سلام کرے گا۔ اور کبھی ایسا ہو کہ میں کسی ایسے مقام پر پہنچوں کہ میرے پاس کوئی شے نہ ہو، علاقہ ایسا ہے، گرمی بہت ہے، شدت ہے وہاں پر، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پیاس بھی شدید ہے، گرمی بھی شدید ہے، اور مجھے بتائیے کہ ایسے عالم میں جب میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں اور وہی شخص مجھے مل جائے جسے میں روز سلام کرتا تھا، تو آپ بتائیے کہ جب وہ مجھے دیکھیں گے اور وہ صاحب منصب بھی ہوں، صاحب اختیار بھی ہوں، تو آپ بتائیے کہ وہ اپنے پاس بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے؟ وہ سلام کرتا ہے، یار اچھا آدمی آؤ، پانی پیو، کھانا کھاؤ، ساتھ میں بیٹھو۔ ایک عام انسان سے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں نا؟ تو سوچئے کہ اگر کوئی امتی روزانہ اپنے آقا و مولا پر سلام بھیجے، درود بھیجے، سلام بھیجے، درود ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے گی، نفسی نفسی کا عالم، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے، ایسا عالم۔ اور اتنے میں وہ شخص کہ جو درود پاک پڑھتا ہو اپنے آقا و مولا کو دیکھے گا، حضور کی جب نگاہ کرم پڑے گی تو اس امتی کو بلائیں گے، پیاسا ہوگا تو جام کوثر پلائیں گے، اور اگر وہ دھوپ میں ہوگا تو لیوائے الحمد کا سایہ اسے دسے۔ درود ہمیشہ پڑھا کریں، یقین کریں بے سکون ہوں گے آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں، مگر شرط یہ ہے کہ روزانہ باقاعدگی کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو آج سے میری گزارش یہ ہے کہ ایک تسبیح، 100 دانے کی جو یہ تسبیح ہوتی ہے نا، ایک تسبیح، یا ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے، بسا اوقات لوگ تسبیح رکھنا بھول جاتے ہیں، نہیں رکھ پاتے، تو جیسے روٹین ہے، آپ آفس جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، بس نہا دھو کے جب آپ نکلیں تو بس پورا رستہ درود پاک پڑھتے ہوئے چلیں۔ جو میری بہنیں سن رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جب ابھی ایک خاتون تھی، انہوں نے مجھے کچھ عرصے پہلے فون کیا، ہماری عزیز ہیں، کہ تسلیم بھائی بچے کھانا نہیں کھاتے میرے ہاتھ کا،
باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں، باہر سے منگوا لیتے ہیں، گھر کا کھانا میں جتنا اچھا بنا لوں کھاتے ہی نہیں۔ آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا چلیں وظیفہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے؟ یعنی ہاں میں بالکل کروں۔ میں نے 41 دن یہ کام کیجیے گا۔ یعنی بتائیے، میں نے کہا جب آپ کچن میں جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، اور سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ آج جو میں کھانا بناؤں گی وہ درود کی برکت سے بڑا لذیذ اور مزیدار بنے گا۔ پہلے تو یہ نیت کریں۔ اب جب آپ سبزی کاٹ رہی ہیں، ادھر آپ نے سبزی کاٹی اور وہ آپ نے کڑھائی میں ڈالی، ہنڈیا میں ڈالی، اور ادھر درود پاک کا تڑکا بھی لگا دیں۔ ادھر آپ نے مسالے ڈالے، ادھر سے درود پڑھ رہی ہیں، آپ کی زبان پر درود ہے۔ مسلسل جب آپ اس کو چمچ گھما رہی ہیں، دم پہ لگا رہی ہیں، درود پڑھتی رہیں۔ اور مجھے 41 دن کے بعد بتائیے گا، آپ یقین کریں 15 یا 16 دن گزرے تھے کہ خاتون کا فون آ گیا، تسلیم بھائی کمال ہو گیا، اب بچے شوق سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیونکہ پہلے وہ یہ سوچتی تھی، نیگیٹو سوچتی تھی کہ جتنا اچھا بنا لوں کوئی کھائے گا ہی نہیں۔ اب پوزیٹیو سوچ بھی ہے اور درود کی برکت بھی ہے۔ گھروں میں برکت آج شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کام کرتے ہیں، یقین کریں، اگر آپ کی دکان ہے، میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، آپ کوئی سودا دیتے ہیں نا، درود پاک پڑھ کے دیتے ہیں۔ اگر آپ پان بناتے ہیں، آپ درود پاک پڑھ کے اس کو پان دیتے ہیں۔ آپ بریانی بنا رہے ہیں، آپ کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، آپ موٹر سائیکل بنا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، آپ اس کو درود پاک پڑھیں، یقین کریں آپ کے کام میں برکت ہونا شروع کر کے دے دیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یاد رکھیے کہ درود کی توفیق میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کو نصیب نہیں، اللہ جسے پسند کرے۔ اور آپ آج اس مبارک محفل میں، حضور کی محفل میں آئے ہیں تو یہ تحفہ لیتے ہوئے چلیں، اس کو عادت بنائیں۔ 100 دانے سے 100 مرتبہ سے آپ شروع کریں، یعنی ایک تسبیح سے شروع کریں، اور پھر دیکھیں خود بخود آپ کی عادت بڑھتی جائے گی، اچھے خواب نظر آئیں گے۔ مطلب آپ کی رات کو جب آپ سوئیں گے تو الگ منظر ہوگا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، بآواز بلند درود پاک پڑھیے، صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، بآواز بلند ذرا درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن علم الله صلاة دائمة دوام ملك الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور بے شمار احادیث ان سے مروی، کیونکہ اصحاب صفہ میں سے حضور کے قریب رہے، اور احادیث آپ سے بکثرت احادیث آپ سے آپ روایت کرتے ہیں احادیث کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، آپ تو ایمان لے آئے تھے، والدہ اس وقت تک آپ کی ایمان نہیں لائی۔ تو ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، میری والدہ کی ہدایت کی دعا کیجیے۔ شکایت نہیں کی والدہ کی، ہدایت کی دعا کی۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دستے کرم کو اٹھایا اور دعا فرمائی حضور نے۔ جیسے ہی حضور نے دعا مکمل کی، حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی گھر کی طرف۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے مصطفیٰ کریم کی دعا پہلے پہنچتی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ جب گھر پہ پہنچے تو دروازہ بند ہے، نوک کرتے ہیں، ماں کہتی ہے رکو بیٹا۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو وہ تازہ غسل کر چکی تھی، کہنے لگی کہ بیٹا میں پاک ہو چکی ہوں، اب تم مجھے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے جلیل القدر صاحب، ایک مرتبہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں موجود تھا، اور میرے آقا کریم نے ایک ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جسے میں نصیحت کروں
اور وہ اس نصیحت کو سنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا کہ لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے حضور نے میرا ہاتھ یوں تھاما اور پھر اس طرح جیسے یہ انگلیاں گنتے ہیں نا، 1 2 3 4 5، اس طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائیں۔ کتنی نصیحتیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان 5 نصیحتوں پر 5 باتوں پر ہم عمل کر لیں نا، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ جوامع الکلم نے اتنی پیاری باتیں ارشاد فرمائی، 5 باتیں۔ اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم جب محفل میں آئے ہیں تو کچھ لے کر رکھیں، کیونکہ محفل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ امتی کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق بھی جڑے اور حضور کے جو ارشادات گرامی ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں۔ تو 5 باتیں، کتنی باتیں جناب؟ 5 یاد رکھیے۔ پہلی بات ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، حرام سے بچو، اللہ تمہیں سب سے بڑا عبادت گزار بنا دے گا۔ حرام سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عابد وہ ہے کہ جو زیادہ سجدے کرے، عابد وہ ہے کہ جو زیادہ تسبیح و تحلیل کرے، وہ عابد ہے۔ میرے حضور فرما رہے ہیں ابو ہریرہ حرام سے بچو، سب سے بڑے عابد بن جاؤ۔ حرام سے بچو۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ غیبت کرنا کیا ہے؟ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم دن بھر جو ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو حرام سے بچنا یہ آپ کو عابد بنا دیتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ۔ یہ سبحان اللہ، میں اپنے حضور کی حدیث بیان کرتا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ۔ ہم غنی کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس بینک بیلنس بہت ہے۔ امیر کس کو سمجھتے ہیں؟ غنی کس کو سمجھتے ہیں؟ پراپرٹیز ہیں اس کے پاس، بہت سارے شادی ہال ہیں اس کے، بہت گاڑیاں ہیں، چیزیں ہیں، تو جناب یہ غنی آدمی۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر جو راضی ہو گئے، سب سے بڑا غنی۔ ہم راضی نہیں ہوتے۔ ہم کسی کو دیکھ لیں خوشحالی میں تو ہم اب تو یہ حال ہو گیا ہے معاشرے میں کہ لوگوں کو اپنی تکلیف اتنی تکلیف نہیں دیتی جتنا دوسرے کی خوشی انہیں بے چین کر دیتی۔ اب تو لوگوں کی تکلیف پہ خوش ہوتے، بڑا اترا کے چلتا تھا۔ اب دیکھیے ایسے جملے سننے کو، ہم تقسیم پہ راضی نہیں۔ بھئی آپ کوشش کرتے ہیں، کریں، کوشش کا تو منع نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہماری قسمت میں جو لکھا ہے بس۔ میں نے کہا قسمت میں لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا لکھا ہے کیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو تو نہیں پتا۔ آپ کا کام ہے کسب کرنا، کوشش کرنا، وہ تو کریں، اپنے حصے کا کام تو کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ پر کوئی کامل یقین کر لے تو اللہ اسے ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرمائے۔ اب سوچئے کہ پرندوں کی مثال کیوں دی؟ کیونکہ پرندے صبح اٹھتے ہیں اور رزق کے لیے نکلتے ہیں، نہ ہم صبح اٹھتے ہیں نہ نکلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے سارے کام ہوتے ہیں۔ کوشش کرنا یہ ہمیں اس کا حکم ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملے میں کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملے سے مراد یہ ہے کہ رزق کے لیے آپ کوشش کریں گے، آپ کریں، مسلمان کرے، غیر مسلم کرے، جو کرے گا وہ پالے گا۔ لیکن جو آخرت کی کوشش ہے اس کے لیے اللہ نے ہمارے لیے جو انعامات رکھے ہیں وہ ابدی ہیں، اس کے ثمرات الگ ہیں، وہ اندر کا سکون ہے، وہ آخرت کی نعمتیں ہیں جو مومنوں کو ملیں گی نیک کام کے بدلے میں۔ دنیا کے معاملے میں کوشش ہے،
بات سمجھ میں بات کلیئر ہے. اور تقسیم پر راضی ہوں. جب کوشش کرنے کے بعد جو رزلٹ آئے اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ مومن کی نشانی. یعنی مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے. آپ اپنے حصے کا کام کریں اور پھر جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جائیں. اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں. ہمارے بابا جی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی بتائیں اللہ بندے سے راضی کب ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے بتائیں. فرمایا اگر اس نے کوئی امتحان لے لیا تو تم تیار ہو؟ میں چپ ہو گیا. کہنے لگے ڈر گئے. کہنے لگے ایک طریقہ اور ہے بہت آسان ہے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے. بتائیے. فرمایا کہ تم اللہ سے راضی ہو جاؤ. کہیے سبحان اللہ. تم اللہ سے راضی ہو جاؤ. ہم راضی نہیں، بندہ راضی نہیں، مالک تو راضی ہے. آپ 2 نفل ادا کریں، 2 گانا ادا کریں، توبہ کریں، وہ راضی ہے. وہ تو چاہتا ہے میرے بندے میری قریب آئیں، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو بخشنے والا مہربان ہے. ہم راضی نہیں ہوتے، ہم بھاگتے رہتے. تو اللہ کی تقسیم پر راضی. اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نعمتیں عطا کرے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر نعمتیں نہ ملیں جس وقت کوشش کے باوجود تو اس وقت صبر کرو اور کوشش جاری رکھو. یہ اصول ہے. تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. تیسری بات ارشاد فرمائی سبحان اللہ. جوامع الکلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تم سب سے بڑے مسلمان بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے مسلمان بن جاؤ. کیا یہ ہم سب آپس میں اپنے اپنے دل میں جھانکیں ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں؟ جواب آپ کے پاس آ جائے گا. میرے حضور نے آج دنیا آج یہ بات کر رہی ہے، ون ون پالیسی بنائی جائے. آج کارپوریٹ سیکٹر میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ بھائی ون ون پالیسی، دونوں کا فائدہ ہے. میں نے کہا آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے حضور نے تو 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی. لڑائی جھگڑا ایک بات پہ ہم عمل کر لیں تو سارے فساد ختم ہو. اور ایک بات اور ارشاد فرمائی، چوتھی بات میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو. پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو، تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے. اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو، سب سے بڑے مومن بن جاؤ. پڑوسی وہی نہیں ہوتا جو برابر میں جس کا گھر ہے، صرف وہی پڑوسی نہیں، جس کی برابر میں دکان ہے وہ بھی تو پڑوسی. آپ کے آفس میں جس کی برابر میں سیٹ ہے وہ بھی تو پڑوسی. ہمارا حال پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو نہ تو اب تو یہ حال ہے کہ اتنے حقوق ہیں پڑوسیوں کے، اتنے حقوق ہیں. لیکن آج جو ہم مسلمانوں کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پڑوسیوں ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے. ہمارے ایک جج صاحب ہیں پاکستان کے، ریٹائرڈ ہیں، جسٹس انوار صاحب. تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم کونیا شریف گئے تو وہاں ترکی گئے، مزار پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ گئے. کہنے وہاں ایک درویش مل گیا. اس
نے کہا جی اگر آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا جی پاکستان سے آئے ہیں. ہم 3 لوگ تھے، وہ بتانے لگے. تو درویش نے کہا کہ اگر آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے ساتھ آپ گھر چلیں. آئیے حضرت ابراہیم. تو وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی پاکستان سے آئے ہیں. اچھا. کہا جی اگر آپ میری دعوت قبول کرتے ہیں اور میرے ساتھ چلتے ہیں میرے گھر، تو میں اتنی دیر میں آپ کو پوری مثنوی شریف سمجھا دوں. جیسے صاحب کہنے لگے مثنوی شریف اتنی جلدی؟ کہاں جی؟ بس آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے ساتھ چلیں. کہا ہم بھی بیٹھ گئے. پوری مثنوی سمجھا دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. ٹیکسی روکی ہم نے. ہم 3 لوگ تھے، ایک صاحب وہ ہو گئے، 4 ہو گئے، ڈرائیور 5 ہو گئے. تو انہوں نے مجھے سب سے پہلے آگے بٹھایا، خود وہ پیچھے بیٹھے اور درمیان میں بیٹھے. برابر میں جو میرے دونوں دوست تھے ان کو اپنے برابر میں بٹھایا اور خود بیچ میں بیٹھ گئے. گاڑی چل پڑی. ہم نے ان سے بہت کہا کہ آپ میزبان ہیں، آپ آگے بیٹھے ہیں، راستہ گائیڈ کیجیے گا. انہوں نے کہا نہیں جی میں پیچھے بیٹھ کے بھی گائیڈ کر دوں. چل پڑے. گھر پہنچے اور غریب سا گھر تھا ان کا، سادہ سا گاؤں میں. کہنے انہوں نے لوکی شریف کا سوپ جو تھا وہ بنوایا ہوا تھا کالی مرچوں کے ساتھ، وہ تیار کیا اور ہمیں پیش کر دیا. ہم نے پی لیا. سادہ سی دعوت تھی، ساتھ میں روٹی تھی. اور باہر نکلے، دعوت ختم ہوئی، باہر آئے تو ہم نے کہا جی وہ ہاں ہم تو جا رہے ہیں، تو وہ جو آپ نے کہا تھا کہ مثنوی شریف سکھائیں گے تو وہ کہاں گئے؟ وہ تو آپ نے سکھائی نہیں. وہ صاحب مسکرا دی. فرمانے لگے صاحب میں نے تو پوری مثنوی آپ کو سمجھا دی. کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ مثنوی کے 2 اصول ہیں. مثنوی کے 2 اصول، اور صوفیہ کی تعلیمات بھی انہی 2 چیزوں میں. کہ وہ کیا؟ کہ پہلی چیز تو یہ کہ جب میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور دائیں بائیں آپ کے دونوں ساتھی میرے ساتھ بیٹھے تو میری کوہنیاں جو ہے نا ان کو نہیں چھپی. میں اپنے ہاتھ یوں کر کے بیٹھا، پورا رستہ میرے ہاتھ یوں رہے، میری ذات سے انہیں تکلیف نہیں ہوئی. آس پڑوس والے ڈسٹرب نہیں ہوئے میری ذات سے. یہ پہلا اصول ہے مثنوی کا، کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پہلا اصول. اور کہا جی دوسری بات؟ کہا دوسری بات یہ ہے میاں آپ میرے گھر تشریف لائے، جو حاضر تھا میں نے پیش کر دیا. یہ دوسرا اصول ہے. جو خدمت ہو سکے وہ کر دیجیے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے. یہی صوفیہ کی تعلیمات. تو اتنے سادہ انداز میں بات سمجھا دی. آس پڑوسیوں کے معاملے میں ہمیشہ خیال رکھیں. اگر کہیں کچھ دے کر معاملہ ٹلتا ہے، اس گھر میں کچھ پکتا ہے تو شوربہ زیادہ ہو بھجوا دیا. غمی خوشی ہو تو پڑوسیوں کا خیال کر لیا. تو چوتھی بات کیا میرے حضور نے ارشاد فرمائی؟ ابو ہریرہ پڑوسیوں سے حسن سلوک کرو، تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ. اور 5ویں بات اور آخر میرے حضور نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسنا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوگا. یہ 5ویں نصیحت. زیادہ مت ہنسنا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوگا. یہ جو ہمارے یہاں لافٹر چل پڑا ہے، اب تو کوئی گر جاتا ہے اس کی ایک ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کو وائرل کر دیتے ہیں. وہ ایک جملہ آج کل بڑا چل رہا ہے کہ بڑھ گیا، مطلب کوئی مسلمان تکلیف میں گرا پڑا ہے اور اس کی ویڈیو بن رہی ہے اور اس کے بعد اس کو وائرل کیا جا رہا ہے. ایک مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے یا افسردہ ہونے کے ہنس رہے ہیں. ایک اصول یاد رکھیے، آگے آپ کی مرضی ہے. حدیث میں نے سنا دی اور ایک اصول بھی بتا رہا ہوں.
وہ یہ ہے کہ یہ لا آف اٹریکشن کا اصول ہے کہ جس چیز پر آپ خوش ہوتے ہیں وہ خوشی آپ کی طرف آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کسی کے بیٹے کی شادی ہے، اچھی جگہ ہو رہی ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں. کسی کے اولاد ہوئی، آپ خوش ہو رہے ہیں. کسی کا گھر اچھا ہو گیا، آپ خوش ہو رہے ہیں. کوئی مدینہ شریف جا رہا ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں. کسی کے گاڑی اچھی لے لی، آپ خوش ہو رہے ہیں اور اس کو دعا دے رہے ہیں، اللہ برکت دے جی، خوشیاں مبارک ہو، دل سے دعا دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. وہ خوشی آپ کی طرف آئے گی. یہ اصول ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں تسلیم بھائی سکون کا نسخہ بتائیں کہ سکون کیسے ملے گا. میں نے کہا جی بڑا سمپل ہے، آپ سکون بانٹنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا. بھائی خوشی کا راز بتائیں، آپ خوشیاں بانٹیں، آپ کی طرف خوشیاں آئیں گی. جو چیز بانٹو گے، آپ عزت بانٹیں گے، آپ کی طرف عزت آئے گا. جو بانٹو گے وہی آئے گا. تو یاد رکھیے کہ خوشی، کسی کی خوشی پر آپ خوش ہو رہے ہیں تو وہ خوشی آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول سمجھ گئے. اب اسی بات کو سمجھیے کہ آپ کسی کی تکلیف پر خوش ہو رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے. آپ کسی کی تکلیف پر خوش ہو رہے ہیں تو انتظار کریں، وہ تکلیف بھی آئے گی. مرضی آپ کی. بات سمجھ، جو بو گے وہی کاٹو گے. تو کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو تکلیف ہونی چاہیے، اور کسی مسلمان کو خوش دیکھ کر آپ کو خوشی ہونی چاہیے. کسی کی نعمتیں دیکھیں، خوش ہو کر دعا دیں، وہ نعمتیں آپ کی طرف بھی آئیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دین کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سمپل ہے. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک سیٹھ صاحب جا رہے تھے سفر میں، ان کا ڈرائیور ساتھ میں، دونوں جا رہے ہیں. ڈرائیور نمازی آدمی تھا، اس نے کہا صاحب ذرا گاڑی روک لوں، نماز کا ٹائم ہے. سیٹھ صاحب کہنے لگے بھائی تو آگے چل، کوئی اچھا پمپ آئے گا نا تو روک لیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ڈرائیور نے پھر کہا صاحب وقت جا رہا ہے نماز کا، اجازت دیں تو میں کہیں روک کے جلدی سے نماز پڑھ. کہا بھائی ابھی یہ یہاں پہ نہ روکو، یہ اتنے اچھے پمپ نہیں ہے، کوئی بڑا پمپ آئے گا تو روکیں گے وہاں پہ. میں کہا صاحب نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے میرا. اس نے کہا اچھا یار تو روک لے. مسجد کوئی ایک چھوٹی سی جگہ آئی وہاں نماز کے لیے، فوراً اترا اور مسجد میں چلا گیا. ڈرائیور مسجد میں چلا گیا، سیٹھ صاحب نے سگریٹ جلائی اور ٹہلنا شروع کر دیا. اب جب دیر ہو گئی تو وہ مسجد کی دیوار کے پاس گئے اور زور سے جا کر کہنے لگے ارے بھائی کیا ہو گیا، کہاں رہ گئے، وہ کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دے رہا. تو ڈرائیور نے اندر سے یہی بات کہی کہ وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا، وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دے رہا. یہ سجدوں کی توفیق ملنا، یہ اپنے گھر کی طرف اللہ کسی کو بلا لے، درود کی توفیق مل جائے، ذکر، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات. ہمیشہ دین کے ساتھ جڑ کے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. حضرت امیر بینائی علیہ رحمہ نے آج سے 100 سال پہلے یہ اشعار لکھے. انہی اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سب مکمل کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب، نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب. وصل ممکن نہیں تو وصل کا ارمان رہے. اور دین و دنیا میں یہ تمام ثناخانوں کے لیے، تمام عاشقوں کے لیے شعر ہے کہ دین و دنیا میں جو پایا ہے وہیں سے پایا. دین و دنیا میں جو پایا ہے وہیں سے پایا،
ہم تو جس گھر میں رہے آپ کے مہمان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے آپ کے مہمان رہے، اور شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، اور کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمتوں کے تاج والے عرش کی معراج والے ہم عاصیوں کی لاج والے دو جہاں کے راج والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول